بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ دل مایوس ہو گیا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، اور جب وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے حاصل ہو جانے سے پہلے کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں اور اشارے کیا ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ تھک چکے ہیں نا؟ مایوس ہو چکے ہیں؟ انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی طاقتوں پر یقین باقی نہیں رہتا، جب اسے ایسا لگتا ہے کہ اب میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جس رب نے حالات لائے ہیں وہ ان حالات کو بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس پوری کائنات کا مالک ہے، جو آپ کے دل میں محبت ڈال سکتا ہے، جو آپ کے آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے، جو کسی چیز کو یا کسی شخص کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو نمازوں تک، سجدوں تک اور تہجد تک لے آتا ہے۔ تو کیا آپ تمہارے حالات بدلنے پر قادر نہیں ہیں؟ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شاید اللہ آپ کو آزما رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ تم کس چیز کی طلب کر رہے ہو، جس شخص کو مانگ رہے ہو اس کو کب تک دعاؤں میں مانگ سکتے ہو، تم میں کتنا صبر ہے اور تمہیں رب پر اعتماد کتنا ہے، اس کے خزانوں سے کیا تم کبھی نا امید نہیں ہو جاؤ۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے سجدوں کی تڑپ کتنی دیر باقی رہتی ہے۔ اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنی دیر تک سجدے میں جا کر رو سکتے ہو۔ اور یاد رکھو، جس رب کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، جس کے حکم پر کائنات بنا دی گئی ہے، اور ایک ہی حکم پر جب کائنات مٹا دی جائے گی تو مایوس کیوں ہوتے ہو آپ؟ جس نے پوری کائنات کو بیان اس کائنات میں لوگ پیدا کیے، ان لوگوں کے اندر ایک دل بنایا، تو کیا اس دل پر میرے رب کا اختیار نہیں؟ کیا میرے رب کا اختیار نہیں کسی شخص کے دل کو آپ کے لیے بدل دے؟ ایک ایسا انسان جو کسی دنیا کے کونے میں بیٹھا ہے اور آپ کو وہ حاصل نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں آپ کے مخالف ہو گئی ہیں، وہ شخص اگر خود بھی انکار کر رہا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا، کیونکہ میرا اللہ آپ کے دل پر اور اس شخص کے دل پر اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ حالات بدلنے والا ہے، اللہ دل بدلنے پر قادر ہے، اللہ محبتیں بدلنے پر قادر ہے، اللہ نفرتوں کو محبت میں بدلنے پر قادر ہے۔ تو ایسی دعائیں جو آپ کی کسی شخص کو پانے کے لیے کر رہے ہیں یا کسی چیز کی طلب کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ان دعاؤں پر یقین رکھیں، اللہ ان قریب معجزہ کرے گا، کیونکہ میرا اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ اور ایسی نشانیاں جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں، یا کوئی چیز جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ادھوری خواہش، کوئی ادھوری دعا، کوئی ادھوری یا لا حاصل چیز، تو اس چیز کو حاصل کرنے کی نشانیاں کیا ہے؟ جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، تاکہ آپ ان نشانیوں سے یہ جان سکیں اللہ آپ کو ضرور وہ چیز عطا کرے گا۔ اس لیے اپنی دعاؤں پر کبھی بھی بے اعتباری نہ لانا۔ اور زندگی میں بعض اوقات ہمیں یہ سوالات درپیش آتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کس طرح سمجھیں اور کس طرح جانیں کہ ہمارا نصیب کیا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی خاص شخص، کسی خاص موقع یا حالات کا انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے نصیب کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر کا ایک منفرد انداز ہے جسے ہم ہمیشہ پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، جو شخص آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا، یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے جس میں اللہ کی رضا، حکمت اور تدبیر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کے فیصلے کامل اور حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص ہمارے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہمارے لیے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔
آپ جب کسی شخص سے ملتے ہیں یا زندگی میں کسی مقام پر پہنچتے ہیں تو یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت اور تقدیر میں اس کی خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو جو راستہ دکھاتا ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک نیا مقصد، ایک نیا درس اور ایک نیا تجربہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ان میں اللہ کا پیغام ہوتا ہے اور ان نشانیوں کو سمجھنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یا کبھی کبھی ایک ملاقات، ایک لمحہ یا ایک حادثہ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی خاص شخص سے ملتے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ اللہ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ نشانیاں ملنا، ایک دروازہ کھلنا، ایک نیا موقع ملنا یا زندگی کے کسی مشکل لمحے میں آسانی آنا، یہ سب آپ کے نصیب کی طرف ایک قدم اور ایک نشانی ہے۔ آپ کا کسی شخص کو دیکھنا، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کا پیدا کرنا یا آٹومیٹکلی آپ کے دل کے اس شخص کے لیے محبت پیدا ہو جانا، یہ صرف آپ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا بھی منصوبہ ہے۔ یہ اللہ کے پلان ہیں جنہیں آپ سمجھ نہیں پاتے ہیں اور یہ ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس شخص سے کتنی محبت کرتے ہو اور اس کو دعاؤں میں کس طرح سے مانگتے ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی مشیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ہر دکھ اور تکلیف سے باہر نکال کر اپنے راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ آپ کے نصیب میں جو شخص ہوگا وہ نہ صرف آپ کی زندگی میں خاص مقام رکھے گا بلکہ وہ شخص آپ کے اندر کی ایک خاص خوبی، خصوصیت کو اجاگر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی تقدیر میں یہ شخص آپ کی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لیے آئے گا، آپ کو محبتیں دینے کے لیے، آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اداس، تکلیفوں میں ہیں، کوئی شخص آپ کو مل ہی نہیں رہا، کچھ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اس سے دعائیں مانگتے رہیں۔ جس نے آپ کے دل میں اس شخص کی محبت ڈالی ہے وہی آپ کو وہ شخص بھی عطا کرے گا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی تنگی سے اور ایسے احساس سے جس کی نہ شکایت کی جا سکے اور نہ ہی کچھ سمجھ میں آ سکے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر کھل ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، وہ تمہاری رضا کے راستے خود ہی بناتا چلا جائے گا۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ کہ کیا ممکن اور کیا ناممکن سب کچھ ہی تیرے میرے رب اختیار میں ہے۔ میرا اللہ آپ کا ہے، میرا رب آپ کا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ ضروری اللہ کا ساتھ ہے۔ ہمیشہ اس ساتھ کو محسوس کرتے رہیں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ ہم راضی ہیں اے میرے رب، اسی پر قائم رکھیں، ہمیں ہمیشہ کشادہ رزق اور ہمیں محبت نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں ہر آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اے میرے مالک، جو چیزیں ہمیں بےتاب کر رہی ہیں، بے چین کرتی ہیں، ہمیں سارا دن سوچ میں الجھائے رکھتی ہیں، اے میرے رب ان چیزوں کو، ان آزمائش کو اب ختم کر دے مالک۔ اور آپ کیا جانو کہ وہ رب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے کہ تم روتے ہو تو وہ ہنستا ہے، تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، تم بیمار ہوتے ہو تو وہ شفا دیتا ہے، تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ صبر دیتا ہے، تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ جوڑ دیتا ہے، تم بکھر جاتے ہو تو وہ سمیٹ لیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تو وہ ہدایت دیتا ہے، تم توبہ کرتے ہو تو وہ معاف کرتا ہے، تم ایک قدم بڑھاتے ہو تو وہ 10 قدم بڑھاتا ہے، تم چل کر جاتے ہو تو وہ دوڑ کر آتا ہے، تم نافرمانی کرتے ہو تو وہ پھر بھی نعمتیں بند نہیں کرتا، تم اس سے موت مانگتے ہو تو وہ تمہیں جینے کی ایک نئی جگہ دے دیتا ہے، ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ ہم انسان ہو کر رب کو بھول جاتے ہیں، وہ رب ہے کہ ہم سب سے گناہگار انسانوں کو نہیں بھولتا، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔